کوئی ولی شریعت کا تارک نہیں ہو سکتا۔ جو سرکار کی شریعت سنت مطہرہ سے دور ہوگا وہ کبھی ولی نہیں بن سکتا۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے باقاعدہ علم حاصل کیا اور قرآن کریم خود پڑھا، کائنات کو پڑھایا، اور پھر میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد شریف کی امامت خود فرماتے اور مسجد شریف کے ممبر پر بیٹھ کر جمعۃ المبارک کا خطبہ خود ارشاد فرماتے۔ یہ صفات اولیاء کرام کی کہ اللہ کا ولی پہلے عالم ہوتا ہے پھر ولی بنتا ہے، پہلے مولوی اور پھر ولایت کا مقام اللہ سبحانہ و تعالی عطا فرماتا ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے شمار آپ کی کرامتیں، آپ کے فضائل و برکات، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ دور طالب علمی میں جب یعنی پڑھتے تھے، ہم کہتے بغداد شریف مدرسہ میں، ایک بزرگ کہتے وہاں تشریف لائے شہر میں، پتہ چلا ہمیں، تو میرے دو ساتھی، ایک کا نام ابن سقا اور دوسرا ابو سعید عبداللہ اور تیسرے آپ، تینوں نکلے تاکہ اس اللہ کے ولی کی زیارت کریں۔ فرماتے کہ جب ہم نکلے تو رستے میں ابن سقا نے کہا کہ وہ اللہ کا ولی ہے، میں دیکھوں گا کہ کتنی ولایت اس کے پاس ہے، میں سوال کروں گا، وہ جواب نہیں دے سکے۔ اور دوسرا جو ساتھی تھا ابو سعید عبداللہ، اس نے بھی یہی کہا کہ میں اس کو سوال کروں گا کہ دیکھوں گا کہ وہ کس طرح جواب دیتے ہیں۔ تو تیسرا نمبر میرے غوث پاک سرکار تک تھا۔ آپ نے فرمایا کہ حاشا وکاللہ، میں تو اس اللہ کے ولی کی صرف زیارت کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ تعلیم ہے، جس کی زیارت کو غوث پاک جا رہے ہیں وہ کتنی شان والا ہوگا، وہ کتنے مقام والا ہوگا۔ تو فرمایا کہ جب ہم وہاں پہنچے تو آپ نے دیکھتے ہی فرمایا کہ ابن سقا، تو مجھے کیا سوال کرے گا، تیری آخرت اچھی نہیں، تیری موت کفر پر آئے گی۔ آپ نے یہ فرمایا، اور دوسرا جو تھا ابو سعید عبداللہ، فرمایا کہ تو کفر سے تو بچ جائے گا لیکن تیرا علم ختم ہو جائے گا، دنیا میں تو پھنس جائے گا۔ اور تیسرا نمبر میرے غوث اعظم جس طرح کی اسی ترتیب میں جب آپ کی طرف نظر رحمت فرمائی تو وہ اللہ کے ولی کھڑے ہو کے اور کھڑے ہو کر میرے غوث کو سینے سے لگایا، غوث اعظم سرکار کو سینے سے لگایا، اور پھر آپ نے نظر رحمت فرمائی۔ تو بتانا مقصود یہ ہے کہ جو اللہ کے ولیوں کی توہین کرتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتا۔ میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ پر کرم فرمائی، اور ان اللہ کے جو ولی تھے فرمایا کہ تم پر ایک اللہ کے ولی کا ادب کرنے سے اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو گیا اور رسول اللہ بھی راضی ہو گئے، اور فرمایا کہ بڑا مقام ہوگا تیرا۔ اب غور فرمائے کہ جو اللہ کے ولی کی عزت و احترام کرے اس پر اللہ رسول راضی ہو جائے، تو جو رسول اللہ کا احترام کرے اس پر اللہ کریم کتنا راضی ہوگا۔ اب وہ ابن سقا جو تھا بہت بڑا عالم تھا، روم کے شہر ملک میں گیا، عیسائی تھے، وہاں مناظرہ ہوا، کامیاب ہو گیا، لیکن شیطان اس کے سر چڑھا ہوا تھا۔
بادشاہ کی شہزادی پر نظر پڑی، عاشق ہو گیا، رشتہ مانگا، بادشاہ نے شرط رکھ دی کہ اگر تو عیسائی ہو جائے تو حاضر ہے۔ اسلام چھوڑ دیا، عیسائی بن گیا، شادی ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد جسم جو تھا اس پر پھنسے، پھوڑیاں، آبلے نکل آئے، اٹھا کر گندی روڑی پر پھینک دیا۔ اب اس کے پاس سے ایک اس کا ساتھی گزرا اور دیکھ کر کہا تو ابن سقا ہے؟ اس نے کہا جی ابن سقا ہوں۔ تو قرآن پاک کا بڑا عالم تھا، حدیث پاک کا بڑا عالم تھا، تو تیرا حشر یہ کیسے ہو گیا؟ اس نے کہا ایک اللہ کے ولی کی گستاخی کی تھی جس کا یہ حشر ہے۔ قرآن پاک سے اب کچھ یاد ہے؟ کہنے لگا بس ایک ہی آیت یاد ہے، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، پسند کریں گے وہ کافر لوگ قیامت کے دن کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے، لیکن وہ وقت گزر جائے گا۔ اے مسلمانوں، اے مومنین کی جماعت، اے رسول اللہ کے غلاموں، بہت بڑی سعادت ہے سرکار کی غلامی مل جانا، ایمان مل جانا۔ اس لیے میں اسی بات اکثر اپنے حضرات کے سامنے عرض کرتا رہتا ہوں کہ ہم نے کبھی اپنا مشاہدہ نہیں کیا، اپنے آپ کو کبھی دیکھا نہیں کہ ہم کس کے امتی ہیں، ہم کس کے امتی ہیں۔ میرے بھائیو بزرگوں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان مقدس کہ آپ سارے انبیاء رسول علیہ السلام کے سردار ہیں، تو آپ کے قدموں کا صدقہ جو آپ کی امت ہے یہ ساری امتوں کی سردار ہے، ساری امتوں کی سردار ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو جھنجھوڑنا چاہیے، اپنے آپ کو مشاہدہ کرنا چاہیے، اور دین سے دوری یہ اچھی بات نہیں ہے۔